الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت کی فضیلت، اہمیت اور جماعت چھوڑنے پر وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا جماعت میں شریک ہونے کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کہ رکوع سے کیا مراد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز مراد ہے، تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ اس تفسیر کی بنیاد پر علماء کی ایک بڑے گروہ نے نماز با جماعت کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سورہ نور کی آیت ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جن کو خدا کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ ذکر اللہ سے مراد بعض علماء کے بقول مطلق نماز مراد ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ عطا سے منقول ہے، اس سے فرض نمازوں کی حاضری مراد ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سدی سے منقول ہے کہ یہاں ذکر سے جماعت کی نماز مراد ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اذان ہوتے ہی خرید و فروخت کو بند کر کے نماز کے لیے چل دیے۔ آپ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رجال لا تلہیہم سے یاد فرمایا ہے۔ عمرو ابن دینار سالم سے نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر بازار میں تشریف فرما تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت قائم کی گئی۔ لوگ دکانوں کو بند کر کے مسجد میں داخل ہونے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ سورہ فاطر کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا۔ بعض ان میں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور بعض میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں سے بھلائی کی طرف خدا کے حکم سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ظالم سے مراد وہ شخص جو نماز کے وقت اور جماعت دونوں سے غافل، اور میانہ رو وہ شخص جو وقت کی پابندی تو کرتا ہے لیکن جماعت کی پابندی نہیں کرتا، اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو دونوں کی پابندی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت ایک اہم چیز ہے، اس کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ علامہ صفوری نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں بعض حضرات کے بقول ظالم سے مراد جو نماز کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد آئے، اور میانہ رو وہ ہے جو اذان کے بعد پہنچے، اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ اس تفسیر کی بنیاد پر اس آیت سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جب نماز کھڑی ہونے کے بعد آنے والے کو بھی جو کہ جماعت میں شرکت کے لیے حاضر ہو گیا ہے ظالم کہا جا رہا ہے، تو اس شخص کا معاملہ کتنا سخت ہوگا جو بالکل ہی جماعت چھوڑ دے۔ وہ تو ظالم سے زیادہ بڑا مجرم ہے اور اس کی سزا بھی ظالم کی سزا سے بڑھ کر ہوگی۔ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے آیت ایک بہت بڑی دھمکی اور سخت وعید ہے، جس کے بعد نافرمانی کرنا بڑی جرأت اور دیدہ دلیری ہے اور غیرت ایمانی کے بالکل خلاف۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ سورہ قلم کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ
کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ جاتے نہیں تھے، حالانکہ وہ لوگ صحیح سالم تھے۔ یہ ساق کی تجلی میدان محشر میں ہوگی۔ اس تجلی کے وقت مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن بعض لوگوں کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ کافر ہوں گے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں منافقین ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں ریاکار مراد ہے۔ معالم التنزیل میں ہے کہ ابراہیم تیمی نے کہا اس سے وہ لوگ مراد ہے جن کو فرض نماز کے لیے اذان اور تکبیر کے ذریعے بلایا جاتا تھا اور وہ نہ آتے تھے۔ سعید ابن جبیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتے تھے، مگر تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ کعب احبار فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جماعت میں شریک نہ ہوتے تھے، یعنی وہ بے نمازی نہیں تھے بلکہ جماعت کو چھوڑنے والے تھے۔ یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، جو اس تفسیر کی بنیاد پر غور کرنا چاہیے کہ جماعت کتنی اہم چیز ہے اور اس کا چھوڑنا کتنا سخت ہے کہ میدان محشر میں جب بہت سے لوگ سربہ سجود ہوں گے تو جماعت چھوڑنے والوں کو اس وقت ندامت، خفت اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ دنیا کی معمولی سی ذلت اور رسوائی تو برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی ذلت کس طرح برداشت ہو سکے گی؟ اللہ تعالی ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ترک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک